کتنا پیارا سا نام ہے، شکر کی بیماری، مٹھاس ہی مٹھاس، دور دور تک کسی کرواہٹ کا ذکر ہی نہیں۔ کئی بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کے نام سن کر منہ لگانے کو جی نہیں چاہتا، جیسے لقوہ، دق، دمہ، پیچش، کھجلی، ہرنیا اور عرق النساء وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ کبھی کبھی تو ان بیماریوں کے تذکرے پر طبیعت میں شوخی و شرارت جوش مارتی ہے کہ جی کھول کر مریض کو مرض کے حسن انتخاب پر داد دی جائے، کیونکہ کئی بیماریاں تو فرحت بخش جوانیوں کا آخری بمپر ڈرا ہوتی ہیں۔ اس شکر کی بیماری کو بھلے ہی ہم لب لبا گھٹالا کہیں، لیکن اس کے نام کی شیرینی کا جواب نہیں، کیونکہ یہ شکر کی ہے، زہر کی نہیں۔ یہ بیمار کی خوش بختی ہے کہ اسے اپنے غم کے نام کی شیرینی نصیب ہوئی۔ کیا عجب کہ یہ حلاوت کم از کم کانوں میں رس کھول کر زندگی کا ایک نیا مفہوم دے جائے، جیسے کسی بدشکل عورت کا چاند سلطانہ سا کوئی خوبصورت نام۔ شاعر سچ ہی کہتے ہیں۔ ایک شعر سنیے: اپنے ذروں کے بھی نام ماہ و اختر رکھنا، اس سے ذہنوں کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ شکر کی بیماری نے اچھے اچھے کاہلوں کو غیرت دلا کر کام پر لگایا ہے۔ مدتوں قبل یہ میٹھے لوگ جب اپنی کارکردگی کو ملفوف شیشوں میں تہمت کی طرح اٹھائے اٹھائے گھومتے تھے، تب ڈاکٹر ان کی طبی شکر رنجیاں دیکھ کر دھمکی دیا کرتے تھے کہ اب وقت کام و دہن کی آزمائش کا نہیں، بلکہ جان و تن کی آزمائش کا ہے۔ یہ مشورہ کسی کاہل چٹورے کے لیے کام نہنگ والی آزمائش سے زیادہ جوخم کا ہوتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کی بنیاد پر میٹھے لوگ دھڑلے سے کام دھام شروع کر کے خود اپنے خلاف جیسے سازش کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہی خاندان کے چور راستے پر اپنی کاہل شخصیت کا پتلا جلا کر، جیسے کوئی سیاسی عمل ہو۔ ایک خوبصورت مریضہ نے ایک ڈاکٹر پر شوخی کا الزام لگایا۔ جب تسلی دینے کے لیے ڈاکٹر نے مریضہ کو ہاؤ سویٹ کہہ کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس نازک بدن نازنین کے بدن میں شکر کے سبب پیدا کرواہٹ پر خود ڈاکٹر حیران تھا، بلکہ ڈاکٹر نے گفتگو کے دوران اس کے خاندان میں موجود ذیابیطس کے لوگوں کی تعداد دیکھ کر کہا کہ صرف آپ کے گھر کو ہوم سویٹ ہوم کہنے کا حق ہے۔ ہمیں ایک بار ایک ترش لہجہ مریض شکر نے کہا کہ ڈاکٹروں نے انہیں رزق کا علامتی کوٹا الاٹ کیا اور باقی ماندہ زندگی کو مشقت کے کھوٹے سے باندھ کر پاؤں کی گردش پر بونس عمر لکھ دی، اور کہا چن چن کھاؤ اور جگ جگ جیو۔ ایک اور سکہ بند کاہل، جسے ہم بحر الکاہل کہہ سکتے ہیں، جن کی بند شیشی کا میٹھا جن جب باہر آیا تو ہم نے انہیں اس قدر فعال پایا جیسے کہ کوئی چلتا پرزا ہو، ہر وقت کام، بلکہ اس وقت بھی کچھ گل کھلا دینے کو تیار جب ضرورت ہی نہ ہو۔ اس بحر الکاہل شخص نے اپنے بدن کو شکر کا گودام بلکہ شکر کی فیکٹری بنا رکھا تھا۔ ہم انہیں عذرائے محبت کوسا کرتے کہ خدا تمہاری شوگر فیکٹری غارت کر دے، اس کے گودام میں آگ لگ جائے، خدا تمہارے شکر افروز پرزے کی بدخماشی کو جوتے مار کر ٹھکانے لگا دے، بلکہ اس کی چال چلن بہتر کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ انہیں ہمارے لہجے کی تلخیوں میں ڈوبا ہوا خلوص نظر آیا، جیسے کسی سرپھرے پیر کی دیوانہ وار حق ہو سی سرگرمی یا دعا ہو۔ اسے کہتے ہیں عیبوں کے ہنر سرزد ہونا۔ جو لوگ دعوت عمل کی ہر تحریک کو شک کی بھینگی نگاہوں سے تاڑتے ہیں، انہیں کوئی نصیحت معتبر نظر نہیں آتی۔ حیدرآباد دکن میں ہمارے بزرگ ہمیں دکنی لہجے کی شیرینی میں ڈوبی ہوئی ایک بات کہتے تھے کہ میاں کیا تو بھی کرے تو کچھ تو بھی ہوتا، لیکن ہم اس دکنی نصیحت کو اردو کی غیر معتبر اور غیر ٹکسالی بولی گردان کر رد کر دیتے تھے۔ سچ ہے، لسانی عصبیتوں نے ہمیشہ سے حکمتوں کو پامال کیا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انسانی بدن میں یہ میٹھے بارود کی سرنگیں بچھ جانے کی ایک وجہ ٹس سے مس نہ ہونے والی بے عملی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہات کی زد میں آنے والے لوگوں کے ہم شریک غم ہیں، لیکن بلاوے بھیج بھیج کر دعوت دینے والی اشتعال انگیز وجہ مفت خوری، پیٹ کے گودام میں ہریسانہ ذخیرہ اندوزی اور کھاتے ہی قومی بے حسی کی تصویر بن کر ڈھیر ہو جانا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مریضان شوگر کا قافلہ سخت جان حفظان صحت کے معتبر اصولوں کو کتابوں میں کیڑوں کے لیے فیاضانہ چھوڑ دیتا ہے، اور طبی اصولوں میں انہیں مغربی تہذیب کی بو آتی ہے۔ مشرقی روایت پسند طبیعت جو غزل آشنا ہے، اس کو ایسی باتوں میں تغزل نظر نہیں آتا۔
नतीजतन पूरी शख्सियत बाहर से खारिज हो जाती है, दौरान खून में सख्ता आ जाता है और ना जाने क्या कुछ उरूजी अगलात नामा बनकर शख्सियत की तह से नए नए गोशे उभर आते हैं। हमारे पड़ोस के नन्हे फरिश्तों ने हम पर यह राज खोला है कि इनके अब्बू अब अच्छे बच्चों की तरह अपना काम खुद करने लगे हैं, जबकि पहले बहुत सारे काम हमारी तरबियत के लिए हमें करने पड़ते थे। हत्ता कि वो हम्माम चले जाते और वहां पानी की सप्लाई और कुमक में लुंगी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती थी। ये सुनकर हमने सोचा कि कहीं कुछ सुन लिया होगा कि काम करना ही कामयाबी है और अपने घर के व्हाइट हाउस से अपनी कारकर्दगी शुरू की होगी। लेकिन हमें पड़ोस के बचकाना सिफ्त खिलंदड़े सहाफियों की तरह खबरें उछालने वाले याजूज माजूज बच्चों से ज्यादा एतबार उनकी खबर रसा एजेंसी यानी बीवी ने खुद बताया कि उनके मियाँ की शुगर जैसी एक खुशगवार बुराई है। इन दिनों उनकी मियाँ हमेशा काम करते रहते हैं जैसे कोई कारचौबी तख्ता हो और अपनी बसात पर चारों समतों से गुल खिला रहा हो, जबकि पहले पहल डॉक्टरों ने इन्हें मशवरा दिया था कि अपनी शख्सियत के जहर से फायदा उठाओ और इस मीठी बीमारी को जहर देकर खत्म कर दो। लेकिन उनका अपना जहर काफी नहीं हुआ। उनकी बेगम ने मजीद कहा कि खुदा की रहमत ने देर कर दी और बुढ़ापे में इस बीमारी ने ताका और इस बीमारी की बरकत का नुज़ूल शुरू हुआ। बच्चों की तादाद की मुहिम पर तकदीर पर तकिया किए और मौलवी के बहकावे में आए बगैर खुद भी मोहतात रहने लगे, जबकि मैं कई बार इन्हें इकबाल के शेर में तरमीम करके समझा चुकी थी कि हमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये नारी अपनी फितरत में कुंवारी थी कुंवारी है। लबलबा की शोखियां बदन की संजीदा तिब्बी स्कीम को नाकाम कर देती हैं। इसी लबलबे की धांधली के नतीजे में जिस्म के दीगर सेहतमंद आज़ा की जमानतें जब्त हो जाती हैं। इसे हम लबलबा स्कैम कह सकते हैं। जब लबलबे की तनहा बदामली के शाखसाने पूरे बदन को ढूंढने पड़ते हैं, तब बड़ी बड़ी डिग्री याफ्ता डॉक्टर मुंह देखते रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। नामालूम खुदाई स्कीम में अफराद की मुजूर तबीयतें कितने रोड़े अटकाती होंगी, जहां समाजी खैर की आरजू लेकर उभरने वाले मुस्लिह की बसीरतें मुंह देखती रह जाती होंगी। लेकिन मायूसी की फजा में ऐसे शकरों की कमी नहीं जो अपने हुस्न अमल से भले काम और बुरे काम को शीरो शकर नहीं होने देते, बल्कि अपने बदन में शकर के पहाड़ों से जस्त लगाकर भी सालिम शाकिर रहते हैं और एक अच्छे अब्दुल शकूर बनकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं।